إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النحل رکوع نمبر 13 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل کا، والاحسان اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى اور دینے کا قرابت والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وینہی عن الفحشاء اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، والمنکر اور برے کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ترین آیت ہے، خطبات جمعہ میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو تفسیر اس کی دیکھتے ہیں ہم۔ ابھی اس کا جو ہے ترجمہ ہم پڑھ لیں پورے رکوع کا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اور یہ کہ تم سب پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم جب تم وعدہ کرو، ولا تنقضوا اور نہ تم توڑو الایمان قسموں کو، بعد توکیدها ان کو پختہ کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ اور حالانکہ یقیناً بنایا تم نے اللہ کو، علیکم اپنے اوپر، کفیلا ضامن، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ولا تکونوا اور تم نہ سب ہو جانا، کلتی اس عورت کی طرح کہ جس نے نقضت توڑ ڈالا، غزلہا اپنا سوت، من بعد قوت مضبوطی کے بعد، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تتخذون تم سب بناتے ہو، ایمانکم اپنی قسموں کو، داخلن دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم اپنے درمیان، ان تکونا یہ کہ ہو، امتن ایک جماعت، ہیا وہ، اربا زیادہ بڑھی ہوئی، من امہ دوسری جماعت کے مقابلے میں، انما صرف، یبلوکم وہ آزماتا ہے تمہیں، اللہ صرف آزما رہا ہے تم کو، بھی اس کے ساتھ، وَلَا يُبَيِّنَنَّ اور یقیناً وہ واضح کرے گا، لکم تمہارے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون جو کنتم جس میں تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرنے والے، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً تو وہ بنا دیتا تمہیں، امتاً واحدہ ایک امت، ولیکن اور لیکن، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ اور یقیناً، تسألن تم ضرور پوچھے جاؤ گے، عما اس چیز کے بارے میں، عما اس کے بارے میں، کنتم جو تھے تم، تعملون عمل کرنے والے، ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ، ایمانکم اپنی قسموں کو، دخلاً دھوکہ دینے کا ذریعہ، بینکم اپنے درمیان، فتزل کہ پھسل جائے، قدم کوئی قدم، بعد ثبوتی اپنے جمنے کے بعد، ولا وتذوق السوء اور تم سب چکھو، السوء برائی، بری سزا، بما صددتم عن سبیل اللہ اس وجہ سے کہ جو تم نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ اور تو ہو تمہارے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم سب خریدو، بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے، ثمناً قلیلا بہت تھوڑی قیمت، انما عند اللہ بے شک جو اللہ کے پاس ہے، وہ خیر وہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم سب جانتے، ما عندکم ینفد جو تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے، باقن وہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ اور یقیناً ضرور ہم بدلہ دیں گے، الذین ان لوگوں کو، صبروا جن سب نے صبر کیا، اجرہم ان کا اجر ان کا ثواب، بِأَحْسَنِ اس سے زیادہ بہتر، ما كانوا يعملون جو وہ سب عمل کرتے تھے، من عمل جس نے بھی عمل کیا، صالحا نیک، من ذکر کسی چاہے وہ ذکر ہو مرد ہو، او انسا یا عورت ہو، وہو مؤمن شرط یہ ہے کہ اس حال میں وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّ تو ضرور ہم زندگی بخشیں گے اسے، حیاتاً طیبہ بہت پاکیزہ زندگی، امن اور سکون والی زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اور یقیناً ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں اجرہم ان کا اجر بِأَحْسَنِ اس سے بہتر ما كانوا يعملون جو وہ سب عمل کرتے تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پس جب آپ پڑھیں قرآن کو تلاوت کرنے لگیں قرآن کی فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو آپ پناہ طلب کریں اللہ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ بے شک نہیں ہے اس کے لیے کوئی غلبہ علی الذین ان لوگوں پر جو آمنوا ایمان لائے وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطان اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے علی الذین ان لوگوں پر یتولون جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں جو اس کی باتیں مانتے ہیں والذین اور وہ لوگ اور ان لوگوں پر جو بھی اس کے ساتھ مشرکون شریک کرنے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں یا اس شیطان کے ساتھ مل کر شرک کرنے والے ہیں ان لوگوں پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. تو ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں. یہ جو پہلی آیت ہے انتہائی اہم ترین آیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے. جامع ترین آیت. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ آپ بیٹھتے کیوں نہیں بیٹھے تو اس وقت وحی نازل ہوئی اور یہی آیتیں نازل ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے سنی تو میرے دل میں ایمان آ گیا اور میں انکار کیے بغیر نہ رہ سکا. تو ان کے ایمان لانے کا سبب بھی یہ آیت ہے. اور یہ آیت جامع ترین آیت کیوں؟ کیونکہ اس میں جن چیزوں کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے نا ان کا خلاصہ یہاں بیان کیا گیا ہے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کا بھی خلاصہ ہے یہاں پہ. اور اسی لیے یہی آیت غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے انہوں نے شروع کیا تھا کہ خطبہ جمعہ میں اس آیت کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اب بھی اکثر مساجد میں اس آیت کو خطبے میں پڑھا جاتا ہے لیکن اکثر ہمارے سننے والے جو ہوتے ہیں ان کو ترجمہ ہی نہیں آتا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا دین کا خلاصہ اس ایک آیت میں بیان کر دیا گیا ہے. دیکھیں ان اللہ یأمر بالعدل اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کے چند ایک معنی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. عدل کا پہلا معنی تو یہ ہے عدل کا معنی یہ ہے کہ انصاف کرنا. جب کسی دو بندوں کے درمیان فیصلہ کر رہے ہو تو اس میں انصاف کرنا. وَإِذَا دوسری جگہ جیسے ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ جب تم دو بندوں کے درمیان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ تم نے انصاف کا فیصلہ کرنا ہے. انصاف کا معنی ہوتا ہے برابری کہ جس کے جتنے بھی بندوں کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے چاہے وہ آپ کی اولاد ہے جو بھی ہے یا آپ کو کسی نے فیصل بنایا ہے تو اس میں آپ نے برابری کرنی ہے عدل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور عدل کے راستے پہ رہتے ہوئے جانا ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ نے میزان رکھ دی ہے ترازو رکھ دیے ہے. اللہ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ کہ اس میزان میں اس برابری میں اس انصاف میں تم نے سرکشی نہیں کرنی آگے پیچھے نہیں بڑھنا ورنہ کیا ہوگا زمین میں فساد برپا ہو جائے گا. اور ہر چیز کو اللہ نے عدل کے ساتھ رکھا ہے بیلنس کے ساتھ رکھا ہے اور پوری کائنات ایک بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے. اور ہمیں جو اختیار دیا ہے اس میں بھی حکم دیا عدل کرنے کا انصاف کرنے کا. اگر انصاف نہیں کریں گے تو پھر امن اور سکون کائنات کا خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. عدل کا ایک معنی انصاف کرنا ہے اور عدل کا ایک اور معنی اعتدال بھی ہے. اعتدال عدل کا ایک معنی اعتدال کیا گیا میانہ روی اور وہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہر مرحلے میں اور سب سے پہلے اپنے جو ہے عبادت میں اپنے عقائد اور نظریات میں میانہ روی رکھنا. قرآن و سنت کو دیکھ کر جو بھی احکام اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں عدل سے کام لینا انصاف سے کام لینا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں ٹیڑھ پن نہ اختیار کرنا. اللہ رب العالمین کی پہچان ویسے حاصل کرنا جو پہچان اللہ نے قرآن میں بیان کی. یہی عدل ہے نا. اور عدل کا ایک اور معنی بھی ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق دینا ہر حقدار کو اس کا حق دینا یہ عدل کا معنی ہے. اور اللہ رب العالمین کا حق اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور عبادت ویسے کی جائے ویسے اللہ کو پہچانا جائے
جیسے اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف خود کرایا ہے. ٹھیک ہے نا. عدل کا پہلا معنی انصاف کرنا، عدل کا اور معنی اعتدال، میانہ روی اختیار کرنا، ہر موڑ میں اپنے زندگی کے معاملات میں، فیصلہ کرنے میں یا زندگی گزارنے میں، اپنی عبادت میں میانہ روی اختیار کرنا. یہ نہیں کہ ایک دن آپ جو ہے وہ اتنے زیادہ نوافل پڑھ رہے ہیں، دوسرے دن جو ہے اٹھا ہی نہیں جا رہا. ایسے نہیں. ایک دن آپ نے خرچ کر دیا بہت سا مال، صدقات و خیرات کر دیا، اگلے دن کچھ بھی نہیں ہے. اعتدال سے چلنا، میانہ روی سے چلنا. اور اسی طرح تعلقات میں دوستوں کے ساتھ بھی یہ نہیں کہ کبھی جو ہے محبت میں آ کر اتنا زیادہ آگے گزر گیا کہ وہ محبت الٹی پڑ گئی. وہ پیار جو ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ وہ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اب جو ہے وہ سنبھلتے ہی نہیں. تو اعتدال جو ہے، جس طرح ایک حدیث ہے نا، حبب حبیبہ کا ہونم ما وابغض بغیضہ کا ہونم ما. حبب حبیبہ کا ہونم ما، اپنے محبوب سے محبت رکھ لیکن میانہ درجے کی، اعتدال کے ساتھ. عسیٰ ان یکون بغیضہ کا ہونم ما، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کل کو محبت ختم کرنی پڑ جائے. تو پھر ایسے نہ ہو اتنا دور کی محبت میں نہ پہنچ جا کہ پھر اس کے بغیر تیرا رہنا محال ہو. وابغض بغیضہ کا، اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے، کسی سے قطع تعلقی کرنی ہے، اب آخر جو ہے کسی سے بغض رکھنا ہے، نفرت رکھنی ہے. اور نفرت بھی اسلام کے لیے ہونی چاہیے. مومن کی محبت اسلام کے لیے ہوتی ہے، نفرت بھی اسلام کے لیے، دین کے لیے. کسی سے نفرت رکھنی ہے اس لیے کہ وہ بے نماز ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اچھا نہیں. لیکن وہاں بھی کیا کہا؟ ابغض بغیضہ کا ہونما، کسی سے اگر نفرت رکھنی ہے تو وہ بھی میانہ روی کے رکھ. عسیٰ ان یکون حبیبہ کا ہونما، ہو سکتا ہے کل کو اس سے محبت کرنی پڑ جائے. ٹھیک ہے نا. تو میانہ روی، اعتدال، ہر معاملے میں اعتدال کے ساتھ رہیں. یہ اس کا، اور دیکھیں نا کس طرح خلاصہ ہے. میانہ روی، اعتدال، ہر کام میں، ہر معاملے میں، کام کرنے میں بھی. یہ نہیں کہ ایک دن اتنا آپ کام کریں دوسرے دن آپ سے اٹھا ہی نہ جائے، اتنے تھک جائیں. میانہ روی. اور پھر یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اچھی عبادت، اللہ کو پسند عبادت کون سی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس میں وہ چاہے وہ عمل جو کم ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، جس پر ہمیشہ کی جائے. چاہے تھوڑا کریں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور پھر اس کو مستقل رہنے دیں، دوام ہو اس کے اندر. اور اسی طرح اور معنی جو ابھی میں نے بتایا، عدل کا اور معنی ہے ہر حق والے کو اس کا حق دینا. یہ انصاف سے بڑا معنی ہے. عدل کا معنی انصاف کرنا بھی ہے، لیکن انصاف ہوتا ہے برابری. عدل میں ایک اضافی پہلو اس معنی میں یہ ہے کہ حق والے کو اس کا حق دینا یہ انصاف سے بڑھ کر تقاضا کرتا ہے. انصاف یہ ہوتا ہے، مثلا اس مثال سے سمجھیں. انصاف یہ ہے کہ ادھر اگر 20 کلو وزن پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھانا ہے اور اوپر 4-5 منزلیں اوپر لے کر جانا ہے. وزن اٹھا کے 20 کلو وزن ہے اور 2 بندے ہیں، 2 بندوں نے 20 کلو وزن اٹھانا ہے. اب انصاف کیا ہے کہ 10-10 کلو دونوں اٹھا لیں. 20 کلو وزن ہے، دونوں نے اٹھانا ہے، دونوں کا ہے، ان دونوں پر ذمہ داری ہے. تو 10-10 کلو دونوں اٹھائیں اور اوپر لے جائیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ عدل یہ کہتا ہے اب دونوں بندوں کو دیکھا جائے. وہ 2 بندے کس طرح کے ہیں؟ ہو سکتا ہے دونوں میں ایک چھوٹا بچہ ہو 4-5 سال کا، وہ چل تو سکتا ہے لیکن 10 کلو وزن اس کے لیے تو بہت مشکل ہے نا اٹھانا. دوسرا جو ہے وہ نوجوان ہے 25-30 سال کا. اب انصاف تو کہتا ہے کہ برابری دو، 10-10 کلو دونوں اٹھائیں. ٹھیک ہے نا. لیکن عدل کیا تقاضا کرتا ہے کہ جو 20-25-30 سال کا جوان ہے نا، اس کو دے دو سارا وزن. 20 کلو اس کے لیے اٹھانا کیا مشکل ہے؟ بچے کو نہ دو. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے اب ایک جوان ہے دوسرا بوڑھا ہے، وہ بیچارہ لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، اتنی سیڑھیاں چڑھنے پہ اس کے گھٹنوں میں بھی تکلیف ہوگی، وزن اٹھا کے وہ کیسے چڑھے گا؟ عدل کیا کہتا ہے کہ اس نوجوان کو دو، اس کا حق ہے، حق والے کو حق دینا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک بندہ کھانا ہے، یہ تو حق کوئی ذمہ داری دینا ہے نا. 2 بندے ہیں بھوکے ہیں، ایک جو ہے اس کے گھر قریب ہے اور کھانا وہاں سے کھا سکتا ہے، یا ایک کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور کھانا موجود ہے، جو بھوکا ہے وہ اس کو دو. ٹھیک ہے نا. ایک کے پاس مال و دولت ہے، وہ
مسجد کے لیے، دین کے لیے، کسی یتیم مسکین پر خرچ کرنے کے لیے وہ لاکھ روپیہ دے دے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسرا بندہ اس کے پاس لاکھ ہے ہی نہیں، 20-25 ہزار تنخواہ لینے والا ہے، اب اس کو نہ کہو، اس کا حق نہیں بنتا. حق اس کا ہے جس کے پاس اضافی پیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عدل اس بات کا تقاضا کرتا ہے ہر حقدار کو اس کا حق دینا. اس میں اگر مزید وضاحت سے ہم سمجھیں تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس عدل پر ہم کیسے عمل کریں، بلکہ آگے چل کے نا تھوڑا دوبارہ اس پر ڈسکشن کریں گے. والاحسان، اور اللہ احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان کے بھی کئی معنی ہیں. ایک احسان کا معنی یہ ہے بندوں کے ساتھ، بندوں کو ان کا حق سے بڑھ کر دینا. جس طرح عدل کا معنی ہے نا ہر حق والے کو حق دینا، یہ ہے عدل. اور احسان یہ ہے حق سے زیادہ دینا، یہ احسان ہے انسانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. حق والے کو تو حق دینا ہے، لیکن ایک بندے کا حق بھی نہیں بنتا، اس سے بڑھ کر آپ نے اس کو دے دیا. اس کا حق نہیں بنتا تھا، اس سے زیادہ دیا. کہ ایک بندہ وہ اچھا ہے، معزز ہے، وہ آپ کی عزت کرتا ہے، تو یہ حق بنتا ہے کہ آپ بھی اس کی عزت کریں. یہ اچھا ہے وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، ایسے کوئی باہر سے چل کے آ گیا، آپ کا حق بنتا ہے اس کی مہمان نوازی کریں. یہ اس کا حق ہے، آپ اس کو دیں یہ حق. ٹھیک ہے. یہ ہے حق والے کو اس کا حق دینا. چاہے وہ آپ کی عزت کرتا ہے پھر بھی حق ہے، بدلے میں آپ کو اس کو حق دیں، عزت دیں. وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، کہیں کسی اور سے آیا ہے، کسی اور جو آپ جانتے نہیں اس کو، پہلی دفعہ ملاقات ہے، پھر بھی اس کو اس کا حق دیں، مہمان نوازی کریں اس کی، یہ اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ اس کے مقابلے میں ایسا ہے جس نے آپ کو گالی نکال دی، جو آپ کے ساتھ نہیں بولتا، جس نے آپ کو اپنی دعوت پہ نہیں بلایا. آپ تو رشتہ دار ہے، ہو جاتا ہے نا رشتہ داری میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو گیا، وہ آپ سے لڑا ہوا ہے، اس نے آپ پر تہمت لگائی ہے، اس نے آپ کا دل دکھایا ہے، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اس نے آپ کی عزت نہیں کی. اب اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی عزت کی جائے، کیونکہ وہ لائق نہیں عزت کے. لیکن احسان کیا ہے؟ احسان کا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو عزت دیں. اور یہ ان اللہ یأمر، اللہ حکم دیتے ہیں اس چیز کا، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں نا ہم، اللہ کے لیے کریں. اس نے گالی دی، وہ اس لائق تھا کہ گالی دے، اس کی تربیت ایسی ہے، وہ برے ماحول اور مجلس میں رہنے والا، برے معاشرے میں رہنے والا. اب ہم اس جیسے تو نہیں ہے نا، اس میں اور ہم میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. برے کے ساتھ برا بن جانا، اچھے کے ساتھ اچھا بن جانا، یہ کوئی اچھا نہیں ہے. کئی لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو میرے ساتھ برا ہوگا تو میں اس کے ساتھ برا کروں گا، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے نہیں کریں، اپنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے. ہاں یہ ہے جب اسلام کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہو دشمن کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، پھر ہے کہ وہاں جرت دکھانی ہے، بہادری دکھانی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بھی وہاں آگے احکامات آئیں گے، بلکہ پیچھے بھی ہم پڑھ آئے ہیں، وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کا ایک بندہ مارا ہے تو بدلے میں آپ سارے مار دو، نہیں، بلکہ وہاں بھی انصاف کا حکم دیا گیا ہے، برابری کرنی. جتنا انہوں نے زیادتی کی بدلے میں اتنی زیادتی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اپنوں کے ساتھ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ احسان کا حکم دیتے ہیں. ہر حق والے کو اس کا حق دو، اور حق نہیں بنتا پھر بھی اس سے زیادہ دے دو، یہ احسان ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. تم احسان، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور احسان کا ایک معنی حسن بھی کیا گیا ہے، حسن، خوبصورتی، کہ اللہ خوبصورتی کا حکم دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر، ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھا جوتا پہنے، خوبصورت بن کے رہے، کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں اور اللہ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ بھی خوبصورت بنے. اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور یہی اللہ نے حکم دیا ہے احسان، خوبصورت بننے کا. ٹھیک ہے نا. لیکن کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے، وہ بھی ابھی بعد میں بتاتے ہیں. احسان کا معنی خوبصورتی. ٹھیک ہے. کہ خوبصورت بنے، اور ہر چیز میں خوبصورتی ہونی چاہیے. عبادت کریں تو خوبصورت کر کے عبادت کریں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ
نماز پڑھنے آیا تو چل بھی پتہ نہیں قیام میں تھا اور رکوع میں، اور رکوع سے سیدھا اٹھا نہیں، سجدے میں اور ٹھونگے مار کے چل گیا، نہیں، سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، احسن طریقے سے نماز پڑھیں، اچھی نماز پڑھیں. کسی کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، کسی پر خرچ کیا تو اچھی چیز دیں، خوبصورت چیز دیں، ٹھیک ہے نا. اور اپنے گھر کو اچھا بنائیں، اپنے لباس اچھا پہنیں، اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ نے خوبصورتی دی ہے کہ وہ خصوصاً عورتوں کے لیے وہ اپنی خوبصورتی کو بازاروں کی زینت بنائیں، نہیں. ان کی خوبصورتی اپنے جیسی عورتوں کے سامنے، اور سب سے بہترین جو اس کی خوبصورت بننا سورنا جس پر عورت کو ثواب ملتا ہے اور اس کو عبادت اس کی ہوتی ہے، وہ اپنے خاوند کے لیے، شوہر کے لیے، ٹھیک ہے نا. خوبصورت بننا، اور پھر اسی طرح اپنے گھر کو، گھر کے اندر جو ہے کمرہ اس کی سیٹنگ کر کے رکھنا، اور اسی طرح اپنا پڑھائی اچھی کرنا، اچھا پڑھنا، اپنی لکھائی کو اچھا بنانا. اور کوئی بھی کام ہو سکتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ جو ہے ملازمت کرتے ہیں، آپ کہیں دفتر میں کام کرتے ہیں، اپنے دفتر کو اچھا بنا کے رکھیں. اپنے جو ہے آپ نے کسی کی دعوت کی ہے، دعوت میں آپ دسترخوان خوبصورت سجا کے رکھیں. کوئی بھی چیز آپ نے گھر میں پکائی اس کو اچھا. اب دیکھیں نا، کائنات کی خوبصورتی ہمیں بتاتی ہے کہ خوبصورت بنے. لیکن کائنات میں باغ میں چلے جائیں، کس طرح خوبصورت اللہ نے ڈیزائن بنائے ہیں، درختوں کے، پھلوں کے، پھولوں کے اور پرندوں کے. کس طرح خوبصورت، دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، دل اش اش کرتا ہے. سبحان اللہ کہنے پر دل سے سبحان اللہ نکلتی ہے. وہ کتنی پاک ذات ہے، کتنا خوبصورت بنایا، کس طرح پرندوں کے ڈیزائن ہیں. اور پھر سمندر کی مچھلیوں کے کس طرح رنگ برنگی مچھلیاں، رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے پرندے. دل، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب دکھائیں کتنے خوش ہوتے ہیں. کل کی بات ہے، ہم بازار سے جا رہے تھے، راستے میں ایک پرندوں کی مارکیٹ آئی، میری بچی چھوٹی ساتھ تھی، تو دیکھ کے بڑی خوش ہوئی، اور راستے میں کہتی رہی لے دو ہمیں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ خوبصورت. اللہ رب العالمین کی کائنات بھی خوبصورت ہے. کوئی بھی چیز اللہ نے بے مقصد اور بدصورت نہیں بنائی، ٹھیک ہے نا. اور کسی کو یہ بھی نہیں، ساری اللہ کی کاریگری ہے. کسی انسان کی اگر شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی نہیں بنائی جو اس کو آزمانے کے لیے، مثلا کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی آنکھ نہیں ہے، یا کسی کا رنگ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، تو اللہ کی کاریگری پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی کئی خوبصورتیاں ہیں. اللہ نے اگر کسی کو آنکھیں نہیں دی تو اس کو ذہنی صلاحیت کتنی دی ہے وہ بھی دیکھیں، ٹھیک ہے نا. اکثر آنکھیں نہ ہونے والے انسانوں کی ذہنی صلاحیت اور زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، احسان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ خوبصورتی، ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو ترتیب سے کریں، اچھے سے کریں، خوبصورت بنا کے کریں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ہر کام میں ایسے ان کو جس طرح سر سے گزارنے والی بات نہیں ہوتی، ایسے گزار دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا. اسی طرح یہ پڑھنا جو ہے، آپ پڑھ رہے ہیں سبق، اس کو اچھے سے پڑھیں، ٹائم نکال کے. اور مجھے امید ہے آپ جو ہے ٹائم نکال کے بیٹھ کر اچھے طریقے سے پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو جو ہے آپ جو اس میں پوائنٹ آپ کو سمجھ آتے ہیں، آپ اس کو لکھیں اور اچھا کر کے لکھیں، تاکہ بعد میں چاہے آپ اٹھا کر دیکھیں یا آپ کے بچے اٹھا کر دیکھیں، ہم سب نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا. کل کو کوئی اٹھائے، یہ قرآن میرا ابو پڑھا کرتا تھا، یہ میری والدہ یہ قرآن پڑھا کرتی تھی، اس میں انہوں نے ان کے یہ نوٹس بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا چیزیں یہاں لکھی ہیں، وہ بھی دیکھیں اور خوش ہوں کہ کتنے اچھے تھے، کتنے نیک تھے. وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی چیز اپنی چھوڑ کے جائیں، کسی کو گفٹ دیں، تحفہ دیں، اچھی کتاب دیں، خوبصورت دیں، خوبصورت پیکنگ میں دیں، ٹھیک ہے. اور اللہ نے یہ چیز فطرت میں رکھی ہے کہ انسان خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے، اس کی طرف دل جو ہے اس کا کھینچا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کئی لوگوں کا یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر دین کی طرف ہم آئیں گے تو پھر ساری دنیا کی لذتیں اور خوبصورتیں ہم سے چھوٹ جائیں گی. ایسے نہیں ہے، بلکہ آگے اس میں اسی رکوع کے آخر میں ایک آیت آ رہی ہے، وہاں پہ بات کریں گے کہ دین میں آنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو جانا پڑے گا، ایسے نہیں ہے. بلکہ ساری اللہ رب العالمین نے چند ایک چیز پابندیاں لگائی ہیں. ان پابندیوں میں رہتے ہوئے کوئی بھی چیز اللہ نے ایسی نہیں بنائی کہ جو انسان نہ کر سکتا ہو. صرف یہ ہے کہ اپنے ذہن کو سمجھانا ہوتا ہے، اپنے صحیح ڈائریکشن دینی ہوتی ہے. صحیح لائن پہ جب بندہ آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم بڑی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دین میں آنا یہ بات نہیں کہ خوبصورتی ہمیں چھوڑنی پڑے گی. اصل یہ ہے کہ جو خوبصورت دنیا داروں نے بنائی ہے نا،
کافروں نے جو خوبصورت دنیا بنائی وہ دیکھنے میں خوبصورت نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں خوبصورت نہیں ہے. حقیقت میں ایسی زندگی وبال بن جاتی ہے. یہ زنا، شراب، یہ ناچ گانے، یہ چند دنوں کی لذتیں ہوتی ہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بھی بیماریوں میں اور سسکتے گزرتی ہے اور پریشانیوں میں گزرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اسلام میں خوبصورتی ہے. ٹھیک. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اگلا کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور دینے کا حکم دیتا ہے انسان دو ذی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو. اور رشتہ داروں میں سارے رشتہ دار آتے ہیں جن کی لسٹ پیچھے جو ہے سورہ نساء میں گزر چکی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہ سارے رشتہ دار، ہمسائے، پھر ہمسایوں کے ہمسائے 40 گھروں تک، اور پھر جو ہے اسی طرح رشتہ دار، اپنے رشتہ دار، بیوی کے رشتہ دار، یا کوئی بیوی ہے تو شوہر کے رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، مسکینوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ان سب کو دینا ہے. یہ اللہ دینے کا حکم دیتا ہے. اب دیکھیں نا کتنا خوبصورتی ہے اسلام کی. اسلام نے دینا سکھایا ہے، مانگنا نہیں سکھایا. دینے والوں کی بڑی تعریف کی ہے، اور دینے والوں کا ہی وہی اللہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سے دعا کریں اور دینے والے بنیں. جو بھی اللہ نے آپ پر انعام کیا ہے، فضل کیا ہے، وہ دیں، بانٹیں آگے. چاہے آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہ ہو تو دعا دے دیں، اچھا مشورہ دے دیں کسی کو، کسی پریشان حال کے جو ہے اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوئی اچھی نصیحت کر دیں، اس کو کوئی اچھا مشورہ اس کو دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بھی اب دیکھیں نا خوبصورت چیز، کوئی بندہ پریشان ہے، آپ نے اس کو ایک پھول، کتنے کا آتا ہے، کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اس پر، ایک پھول اٹھا کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو دے دیا، اس کو آپ نے، یہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دینے کا اللہ حکم دیتے ہیں. اور آج گھروں میں لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد یہی ہے کہ ہم دینے والے نہیں بنتے. اور دینے میں کیا ہے؟ چاہے پھول نہیں بھی ہے، آپ گھر میں آئے مسکراتے چہرے کے ساتھ السلام علیکم تو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی تحیہ ہے، یہ بھی تحفہ ہے. دیں، سلامتی ہے، دعا دیں ان کو. ٹھیک ہے نا؟ گھر میں بیٹھی ہوئی، آپ سارا دن کام کر کے آئے ہیں، بیوی گھر میں بیٹھ اس نے کام کیا ہے، آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، گرمی میں بیٹھ کے، آگ پہ بیٹھ کے، آپ چاہے اچھا نہیں بنا، آپ تھوڑا سا اس کی تعریف کر دیں کہ اچھا بنا ہے، اس میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی بتا دیں. اسی طرح خامن جو ہے وہ سارا دن تھکا ہارا کام کر کے آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے لیے وہ گھر میں آیا، تو آپ اس کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنے تو کیا ہوگا؟ یہی ہے نا کہ الفت اور محبت پیدا ہوگی. اور یہی دینا ہے. اور دینے کے لیے کچھ نہیں تو اچھا سلام دے دیں، اچھے چہرے کے ساتھ مل لیں، اچھی بات کر لیں، اپنی بات کا جو گفتگو کا انداز ہے وہ اچھا بنا لیں. ایتاء ذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کو دیں. اور قریبی، جتنا زیادہ قریبی اتنا زیادہ اس کا حق ہے. آپ سے صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے. پھر پوچھا کون؟ ماں، تیری ماں. پھر پوچھا کون؟ فرمایا تیری ماں، جس نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، پھر آپ نے چھاتی کا دودھ پلایا، پھر ساری زندگی وہ ماں پالتی رہتی ہے، اپنے بچے کو پالتی رہتی ہے، تو اس کا حق بنتا ہے ماں کا. پھر جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، باپ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اور جو جتنا زیادہ کمزور ہے نا اتنا زیادہ اس کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ حق والوں کو حق دیں. اور آگے کیا کہا؟ ینہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ روکتے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان کا بھی خلاصہ ہے یہاں پر، فحشاء، بے حیائی سے. اور فحشاء اصل ایسے برائی کو کہتے ہیں جس کا تعلق جنسی خواہشات کے ساتھ ہو. اسی طرح زنا کو بھی فحاشی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ منع کرتے ہیں فحاشی والے کاموں سے، بے حیائی والے کاموں سے. اور اصل وہ جنسی خواہشات، اس کو بھڑکانا، اس کو ابھارنا، وہ کام جب جو ہے سب کے سامنے کیے جائیں تو وہ فحاشی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ ماحول میں جو ہے فحاشی اور یعنی پھیل چکی ہے. یہ کیا ہے؟ اور یعنی اور یہاں ہو چکے ہیں وہ جنسی معاملات جو چھپے ہونے چاہیے تھے، وہ ضروریات جو اللہ نے انسان کے ساتھ رکھی ہیں وہ چھپ کے ہونی چاہیے تھی اور ایک حد تک ہونی چاہیے تھی، ان کو عریاں کر دیا. عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اور انٹریکٹیو بنایا ہے مرد کے لیے. اب اس کا مطلب وہ عورت بن سور کے باہر آ کے مردوں کو دکھائے گی تو فحاشی پھیلا رہی ہے. اور اس کو کیا رکھا کہ گھر تک رہے، اور اس کی خوبصورتی جو ہے صرف اس کے خامن کے لیے ہو، اس کو باہر کرے گی، دوسروں کو دکھانے کے لیے بن سور کے جائے گی. تو اس عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسی عورت، آپ نے فرمایا قرب قیامت عورتیں آئیں گی، نساء کاسیات عاریات
مائلاتن ممیلاتن، قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی کاسیاتن عاریاتن، کپڑے پہنے ہوں گے لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا ہے، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی. یہ کیسی عورتیں ہیں؟ یا تو اتنے ٹائٹ کپڑے پہننا کہ جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں، یا اتنے باریک کپڑے پہننا کہ جس سے جسم کے اعضاء جھلک رہے ہوں، کپڑے پہننے کے باوجود بغیر کپڑوں کے ہیں وہ. اور آگے کیا کہا آپ نے؟ مائلاتن ممیلاتن، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ممیلات، خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی. دیکھیں کیا ہو رہا ہے، پارکوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، ہر جو ہے شاپنگ مال میں، ہر دکان پہ یہی کچھ ہو رہا ہے. اکثر وہاں پہ الا ما رحم ربی، چند ایک عورتیں ایسی ہوں گی جو اپنی ضرورت کے تحت اور مکمل پردے میں آئی ہوئی ہوں، ورنہ اکثر جو ہیں وہ اپنا جسم کی نمائش کرنے کے لیے. اور پھر اس موبائل کی گندگی پر، جو ایک اچھی چیز بھی ہے، اس کو اچھا استعمال کر رہے ہیں تو اس بہت بڑی نعمت ہے یہ، لیکن اکثریت آج نوجوان لڑکیاں، ہماری نوجوان مائیں بہنیں اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں. وہاں پہ خوبصورت بنا ہے، کوئی کپڑے پہنے تو اپنے گھر میں رکھیں، فیس بک پہ تصویر ڈالنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اور کئی پھر ٹک ٹاک پہ آ کے، فیس بک پہ آ کے وہاں پہ ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اور لائک لینے کے لیے. پتہ نہیں کیا یہ امت محمدیہ کی عورتیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا. اب دیکھیں نا، جو عورت اپنا جسم دکھا رہی ہے آ کے اسکرین پہ آ کے، وہ کیا باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ جسم کی نمائش کر رہی ہے، اور پھر اس پر وہ پھر ایڈز کے ذریعے وہ پیسے بھی کما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں کیا فرمایا؟ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اپنے جسم نمایاں کریں گی، دوسروں کو دکھائیں گی، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی، لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے. آپ نے آگے فرمایا، ان کی کچھ نشانی بیان کر دے، فرمایا رؤسہن کأسمنۃ البخت، ان کے سروں پر انہوں نے اپنے جو ہے بالوں کو سمیٹ کر چوڑے بنائے ہوں گے، جس طرح بختی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں، ان کی گردنوں پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا لا يدخلن الجنہ، فرمایا یہ ایسی عورتیں ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گی. ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی. جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آج میری مائیں بہنیں جو بھی میرے پاس سبق پڑھتی ہیں، جہاں تک بھی میرا یہ سبق جائے، اپنے آپ کو اس کام سے بچائیں، فحاشی اور یانی سے بچائیں، اپنے لباس کو مکمل اپنا لباس پہنیں. مزید اس پر لباس کے احکام جو ہیں سورۃ النور میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اپنا لباس خریدتے وقت بھی دیکھیں کہ وہ باریک نہ ہو، اس کو سلواتے وقت بھی دیکھیں کہ وہ ٹائٹ نہ ہو، جس سے جسم نمایاں نہ ہو، کیونکہ باہر جانا ہے ہم نے کام کے لیے، کسی غرض کے لیے، یا باقی مردوں نے بھی آنا ہے، محرم مرد جو ہے ان کے لیے بھی پردہ ہے. پورا جسم جو ہے وہ نمایاں تو نہیں کرنا نا، صرف چہرہ، ہاتھ، پاؤں اپنے محرم مردوں کے سامنے وہ کھول سکتی ہیں، عورتوں کے سامنے کھول سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس وقت دعا کرنی چاہیے، ہمارا معاشرہ فحاشی اور یانی میں اٹ چکا ہے. اللہ رب العالمین شرم و حیا عطا فرمائے. اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیا چلی جائے گی نا، پھر جو مرضی کرو. حیا ختم ہو چکی ہے. اللہ ہمارے معاشرے کو شرم و حیا عطا فرما دیں. فحاشی سے اور منکر، برے کاموں سے. منکر ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے شریعت نے روکا ہو. عقل بھی جس کا انکار کرے اور شریعت بھی اس کا انکار کرے، اس کو منکر کہتے ہیں. اور منکر کام سے روکا، اس میں بھی پورا خلاصہ آ گیا. جن جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچو. والبغی، اور سرکشی، بغاوت. سرکشی ہوتی ہے کہ مال و دولت کے نشے میں آ کر بندہ ظلم کرے، زیادتیاں کرے، اپنے عہدے کو ناجائز استعمال کرے. یہ بغاوت ہے، سرکشی ہے. فحاشی ہوتی ہے جنسی خواہش کو غلط ڈائریکشن دینے سے. جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صحیح راستہ رکھا ہے، اس کو ہٹا کر جو بھی غلط راستے پہ جائے گا فحاشی ہوگی. جیسے بھی جائے گا فحاشی ہے وہ. ٹھیک ہے نا؟ اب عورتیں بھی باہر جاتی ہیں نا، اللہ نے فطرت میں رکھا ہے بننا، سورنا، سجنا، خوبصورت بننا. عورت کی فطرت میں رکھا ہے اللہ نے، اور خوبصورت بننے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن وہ خوبصورتی اس کی مرد کے لیے ہو، مرد کے لیے، اپنے جیسی عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ نہیں اپنے جیسی عورتوں پر اپنے آپ کو فخر کرنے کے لیے نہ ہو کہ آپ کو اللہ نے اچھے پیسے دیے، آپ جو ہے قیمتی لباس. اور یہ مردوں کے لیے بھی، صرف عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اللہ نے آپ کو اچھی صلاحیت دی ہے ہر کام میں. لیکن عدل جو پیچھے تھا، عدل، برابری کرنی ہے، انصاف کرنا ہے،
یا حق والے کو حق دینا ہے، اور احسان کا معنی تھا حق سے بڑھ کر دینا ہے، حق نہیں بنتا کسی کا تو اس سے زیادہ دیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک کام اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کرنے کی، آپ وہ کام کریں، لیکن آپ وہ کام کرتے ہیں کسی اور پر اپنے آپ کو برتری ثابت کرنے کے لیے کہ وہ نہیں کر سکا دیکھو میں کر رہا ہوں، تو پھر تو کیا ہو جائے گا؟ پھر تو تکبر میں آ جائے گا نا۔ کسی اور کے ذمہ لگایا کام، کمپنی میں کئی لوگ کام کرتے ہیں نا، کسی ادارے میں کام ہو رہا ہے اکٹھے، ایک ملازم سے نہیں ہو سکا، ایک نے نہیں کیا، تو آپ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے جب کریں گے کہ دیکھو میں کر سکتا ہوں، پہلے آپ نے نہیں کیا، آپ برتری دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ منع ہے۔ اسی طرح خوبصورت بننا یہ منع نہیں ہے، لیکن آپ خوبصورت بن کر کسی اور پر اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، ہے تو وہ بھی انسان، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ اس پیسے سے اچھے کپڑے خرید کر، اچھی گاڑی خرید کر، اچھا موبائل لے کر شوخیاں ماریں، اور غریبوں کے جن کو پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، ان کا دل دکھائیں، یا دوسروں پر ہوٹنگ کریں، ان کا انسلٹ کریں کہ یہ بھی کوئی کپڑے ہیں، یہ بھی کوئی پہننے کے ہیں۔ کئی بندے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا عید والے دن وہ نئے کپڑے پہن کے آئے ہیں، بجائے ان کو خوش کرنے کے کیا کہتے ہیں یہ کوئی کپڑے ہیں، یہ لے کے دیے ہیں، یہ بھی بلا پہننے کے، ہم تو اتنے پیسوں کے لیے آئے ہیں۔ یہ آج بہت بڑا جو ہے فتنہ بن چکا ہے، یہ چیز اپنے پیسے کی نمائش کرنا، دکھانا کہ میرے پاس آئی فون ہے، میرے پاس فلاں برانڈ کے کپڑے ہیں، فلاں برانڈ کے جوتے ہیں، یہ گاڑی ہے، فلاں ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج سٹیٹس اور معیار صرف پیسہ بن گیا ہے۔ انسان کو پہچاننے کے لیے موبائل اس کا دیکھا جائے گا، گھڑی دیکھی جائے گی، گاڑی دیکھی جائے گی، جوتی دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا اخلاق کیسا ہے اس کا، اخلاقی گراوٹوں میں گرا ہوا ہو۔ اب یہ بندہ، اس کا خوبصورت بننا بھی اس کے لیے گناہ کا سبب بن جائے گا کہ وہ خوبصورتی کو اوور ایکٹنگ میں جا کے دوسروں کا دل دکھانے کے لیے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ اپنے حیثیت کے مطابق رہ کر بندہ اچھا بنے، خوبصورت بنے، اور اس سے کسی کا دل نہ دکھائے۔ بلکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی کا جہاں دل دکھتا ہو تو اس کو آپ دے نہیں سکتے، تو اپنی جو اللہ نے آپ کو انعام دے اس کو چھپا لیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو ہر چیز پہ ہم جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سالن پکاؤ، گوشت کا سالن بناؤ، تو اس کا شوربہ بنا لو، شوربہ بناؤ اور پھر اپنے ہمسایوں کو دو، ٹھیک ہے، یا ان تک خبر نہ جانے دو، ان کو نہیں دینا چاہتے، ان کو خبر نہ جانے دو، کہ اس سالن کی خوشبو بھی نہ جائے، پھر ان کو آپ نہیں دینا چاہتے، کم ہے آپ کے پاس نہیں دیتے، تو آپ ان تک خوشبو بھی نہ جانے، یہ نہیں کہ دکھا دکھا کے کھاتے رہو آپ۔ اسی طرح ہر نعمت پر کہ جو لوگ دوسرے دیکھیں اور ان کا دل للچائے آپ کی طرف، اس وقت دکھانا گناہ ہے، اور آج جان بوجھ کے دکھا رہے ہوتے کہ دیکھو ہمارے پاس تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ کریں، خوبصورت بنے، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کا دل نہ دکھائیں، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ ہاں اگر للچائی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی جتنا آپ جو ہے اپنی نعمت میں شریک کر سکتے ہیں ان کو کریں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بڑی اچھی آپ نے وہ جو ہے تلقین کی کہ شوربہ زیادہ کر لو سالن کا، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو شوربہ زیادہ کرنے سے دو چار جو ہے اس میں سالن اس کو دے دو اپنے ہمسائے کو، تاکہ وہ بھی آپ کی خوشی میں اور آپ کے کھانے میں شریک ہو جائے۔ اسی طرح ہر نعمت، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے بات بھی کچھ لمبی ہو گئی اس ایک ہی آیت پر، تو ہمیں ہر حال میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے معاملات میں عدل کرنے میں، برابری کرنے میں، اور حق والے کو حق دینے میں، والدین کو ان کا حق دیں، بچوں کو ان کا حق دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو شوہر کو اس کے حقوق دیں، اگر آپ ایک شوہر ہیں تو بیوی کے حق دیں، بچوں کے حق دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر برابری، انصاف، اور اس میں پھر یہ بھی ہے نا، عدل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ایک بچہ بڑا ہے، ایک بچہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، بڑے کو آپ نے اس کے مطابق کوئی چیز لے کر دی، چھوٹے کو اس کے مطابق لے کر دی، بڑے کو پہلے دی تھی، چھوٹے کو بعد میں آپ دے دیں، برابری، جو آپ بیلنس کرتے رہیں ان کو، ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں دیں، ایک وقت میں چھوٹے کو وہ چیز نہیں دے سکتے آپ، بڑے کی پڑھائی پہ آپ زیادہ خرچ کر رہے ہیں، چھوٹے کو یا بالکل چھوٹا ہے اس کو ابھی پڑھنے کا ٹائم نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب اس کا وقت ہے اس کو بھی دیں۔ لیکن اس کے اگر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑے کے پڑھائی کے وقت آپ کے پاس پیسے تھے، اب نہیں ہے، یا اس کو کوئی چیز لے کر دی تھی، اب اس کو لے کر دیتے ہوئے اب نہیں ہے، تو اس کو اس کے بدلے میں جس طرح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے دل آزاری نہ ہو، یا اس کے ساتھ اس کو انصاف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کوشش کرے نا۔
کہ اس کے لیے وہ چیز نہیں ہو سکتی تو کوئی اور چیز ہو، ٹھیک ہے، کوشش کریں عدل کرنے کی، انصاف کرنے کی، حق والے کو حق دینے کی، بلکہ حق سے زیادہ دینے کی، انصاف کرنے کی، احسان کرنے کی، اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کریں، چاہے وہ سسرالی رشتہ دار ہوں یا اپنے جو ہے رشتہ دار ہوں خاندان کے، نسب کے، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ احسان کریں اور ان چیزوں پر عمل کریں۔ اسی طرح بچیں فحشی اور یانی سے، بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے، بغاوت اور سرکشی، اس سے بچیں، ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں بتا رہا تھا کہ فحشی جو ہے جنسی خواہش کو غلط ڈائریکشن دینے سے یہ فحشی ہوتی ہے، اور منکر جو ہے یہ جو انسان کی نفس جو ہے، نفس کی تسکین، اپنے جو ہے پیٹ کی تسکین، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ منکر اور نافرمانیاں یہ ہوتی ہیں کہ سکون دینا جسم کو، جسم سکون چاہتا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آؤ اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھو، نافرمانی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح حرام کمانا کھانا، یہ انسان کے جو جسم کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں غلط راستہ اگر اختیار کریں گے تو منکر ہوگا۔ اور اسی طرح بغاوت جو ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے میں، تکبر کرتے ہوئے جو ہے سرکشی ہوتی ہے اور بغاوت ہوتی ہے۔ تو اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب آگے جو ہے یہاں پر وعدہ پورا کرنے کا بھی حکم دیا کہ جب بھی وعدہ کرو، چاہے انسانوں کے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ کیا ہو وہ وعدہ ہو، اللہ کے ساتھ کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا ہے۔ اور یہاں جو ہے کچھ آیتیں اہل کتاب کے متعلق بھی نازل ہوئی ہیں۔ اذا عاہدتم، کہ اہل کتاب نے بھی وعدہ کیا تھا، کیونکہ یہاں ذکر نہیں ہے، بات جو ہے وہ مجمل طور پہ وہ بات کی جا رہی ہے۔ اور ایمان جو ہے قسمیں اپنی پختہ کرنے کے بعد ان کو توڑو نہ، اللہ نے تمہیں ضامن بنایا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور یہ بھی کہا، ایک عورت کی مثال دی، اور ہو سکتا ہے ایسی عورت ہو، بلکہ روایات میں آتا ہے مکہ میں ایک عورت تھی، وہ سوت کاٹتی تھی۔ سوت کاٹنا ہوتا ہے کہ پہلے نا وہ عورتیں دھاگے لے کر کپڑے بنایا کرتی تھیں، بڑی محنت ہوتی تھی اس پہ، وہ بنا کر کپڑا بن گیا ہے، اب اس کو پہننا ہے، یہ بیچنا ہے، بنانے کے بعد اس کو کاٹ دیا، کینچی اٹھا کے خود ہی کاٹ دیا، کتنی محنت سے بنایا سارا دن لگا کے، اب کاٹ دیا، کتنی جو بھی کرے گی نا اس کو کہیں گے پاگل ہے۔ جس طرح ایک بندہ عمارت بنائے جو بن گئی ہے پوری، اب اس کو گرا دے تو پاگل ہے نا۔ تو اسی لیے کہا کہ جس طرح وعدہ کر کے اللہ کے ساتھ اس کو تم توڑ دیتے ہو، تو بنی بنائی عمارت گرا دی تم نے، کی ہوئی محنت کو تم نے ضائع کر دیا، وہ ختم ہو گئی سارا سب کا سب، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے کیا کہا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنا جو وہ کرتی ہے، سوت بنانے کے بعد اس کو مضبوط کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تم بھی اسی طرح اپنی قسموں کو دھوکے کا ذریعہ نہ بناؤ آپس میں۔ اور پھر یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے جو قسمیں اٹھاتے تھے اس وقت بھی، اور آج بھی کئی لوگ ہیں جو ہے سودا بیچتے ہو جھوٹی قسم اٹھا لی، میری خریدی اتنے کی ہے، پھر اس سے کم قیمت میں دے رہا ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، اور اللہ کی قسموں کو تم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یا ایک قوم دوسری قوم پر زیادتی کرنے کے لیے، یا اربا من امہ، دوسری امت پر زیادتی کرنے کے لیے جو ہے وہ دھوکہ نہ دے، جھوٹی قسمیں نہ اٹھائے۔ سارا کچھ اللہ قیامت کے دن تمہارے لیے واضح کر دے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، ٹھیک ہے، جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہو۔ اور اللہ نے یہاں یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں جو ہے اختیار دیا ہے، ایک ہی امت نہیں بنایا بلکہ تمہیں اختیار دیا ہے، اور اس کی وجہ سے تم اپنے سامنے رکھ دیا ہے چیز، یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، یہ انصاف ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ کرو گے اللہ کی فرما برداری تو تم فائدے میں رہو گے، لیکن اگر اللہ زبردستی ایک ہی امت بنانا چاہتے، سب کو فرما بردار بنانا چاہتے تو اللہ بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے آزمانے کے لیے دیا ہے۔ اب کیا ہے، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو استعمال نہیں کرتا، اللہ نے قرآن دیا، احکامات دیے، اس کو ذہنی صلاحیت دی، حق قبول کرنے کی صلاحیت دی، کائنات میں کھلی نشانیاں جو ہے وہ واضح کر دیں۔ اب جو ان کو دیکھ کر حق قبول نہیں کرتا، اندر سے حق قبول کرنے کی آواز بھی آتی ہے، دبا دیتا ہے اس کو، قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اس کو بھلا دیتا ہے، تو پھر اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی چھین لیتے ہیں اس سے، ختم، وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ
اللہ نے چھین لی اس سے صلاحیت، ٹھیک ہے، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں. اور وَلَا تُسْأَلُنَّ، پر البتہ ضرور تم پوچھے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں کنتم تعملون، جو تم سب عمل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، پھر وہی کہا گیا مزید کہ اپنی قسموں کو جو ہے دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ قسم دے کر قسمیں اٹھا کر ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، چاہے وہ دنیا کا دھوکہ دینا ہو یا نظریاتی طور پر دین سے دور کرنے کے لیے بھی منافقین قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں، تم ہماری طرف آ جاؤ. اور یہودیوں سے جب پوچھا جاتا، وہ بھی مسلمانوں کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور کافروں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی نشانی نہیں لکھی ہوئی. جھوٹ بولتے تھے، ٹھیک ہے، دھوکہ دیتے تھے اسلام کو اور مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے اور اسلام کی طرف آنے والے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اسلام سے وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے اور ان سے جھوٹ بولتے. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ ایک قوم کے قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، اور تمہارے لیے برا عذاب ہو جو تم نے روکا ان کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کہ اللہ کے راستے سے تم ان کو روکتے ہو اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو، جھوٹ بولتے ہو ان کے سامنے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ مل جائیں، وہ اسلام قبول نہ کر لیں، ان کو اسلام سے روکنے کے لیے اور سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے تم جھوٹ بولا کرتے ہو. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا اگر جھوٹی قسمیں اٹھاؤ گے. جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں کو اپنے دنیاوی مقاصد میں تو کامیاب کر سکتے ہو، لیکن دنیا میں بھی تمہارے لیے رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب تیار ہے تمہارے لیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اب دیکھیں نا کئی کلمہ پڑھنے والے بھی ایسے کام کرتے ہیں، جھوٹ بولیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے زمینوں کی خاطر، جائیدادوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر، اور پھر اپنی جھوٹی شہرت کی خاطر جھوٹی قسمیں اٹھا دیں گے مجلس میں، محفل میں، اور جھوٹے قرآن اٹھائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دیں ان لوگوں کو. اور آگے کیا کہا اللہ کے، لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ تھوڑی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو. بلکہ یہودیوں کے علماء تھے، وہ پیسے لے کر جھوٹے غلط مسئلے بتا دیا کرتے تھے، جو چیز کتاب میں نہیں ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہماری تورات میں یہ لکھی ہے. مسئلہ اسی طرح ہے، غلط مسئلے بتاتے، جھوٹے مسئلے بتاتے. کس لیے؟ اور کہتے کیا کہ اللہ کے قرآن میں ہے. قرآن نہیں بلکہ ان کی جو کتاب تھی، اللہ کی کتاب تورات کے، اس میں ہے. اس کتاب میں نہیں ہوتا تھا. وہ جھوٹ بولتے تھے اور اس کے بدلے فتویٰ دے کر پیسے لیا کرتے تھے. انما عند اللہ هو خیر، بے شک اللہ کے پاس جو تمہارا اجر ہے نا سچ بولنے کا، وہ بہت بڑا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. سچ بولنے سے تمہیں کچھ نہیں ملتا، اس لیے جھوٹ بول کر غلط فتوے دیتے ہو. تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے دنیا میں وہ ختم ہونے والا ہے. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، اور ضرور بدلہ دیں گے ہم ان لوگوں کو صبروا، جنہوں نے صبر کیا، بِأَحْسَنَ، بہت بہتر، ما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے یہ اس رکوع میں اور اہم ترین آیت ہے. ارادہ تو تھا آج پورا رکوع کرنے کا لیکن ٹائم کافی ہو گیا. آگے اگلا رکوع کچھ کم ہے، اس میں اس رکوع کا یہ حصہ 2-4 آیتیں رہ گئی ہیں. یہ بھی اگلے رکوع میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اگلا رکوع بھی اگلے سبق میں. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارا سبق ایک رکوع کا ہوتا ہے اسی طرح اگلا سبق اگلے رکوع پر ہوگا، لیکن یہ چند آیتیں ہم اگلے رکوع کے ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آج جو پہلی آیت تھی وہ انتہائی اہم ترین آیت تھی، اس پر کافی زیادہ ٹائم لگ گیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.